السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ قاہرہ میں جنگ بندی کے حوالے سے ہونے والی بات چیت تعمیری رہے اور مذاکرات رواں ہفتے کے آخر تک جاری رہیں گے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق گزشتہ روز شروع ہوئی مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس اور صدر جو بائیڈن کے مشرق سطح پر سینئر مشیر بریٹ میک گرک کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے مذاکرات کے حوالے سے کہا ہے کہ پیش رفت ہوئی ہے، دونوں فریقین کو اکٹھے ہونے اور اس معاہدے کی عمل درآمد پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جان کربی نے یہ واضح نہیں کیا کہ کن نکات پر پیش رفت ہوئی ہے، تاہم انہوں نے اصرار کیا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور حماس کا موقف پیش کرنے والے مصر اور قطر کے ثالثوں کے درمیان ہوئی بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور مذاکرات پر ہو رہی پیش رفت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ حماس نے آج ہفتے کے روز اعلان کیا کہ گروپ کا ایک وفد قاہرہ میں غزہ جنگ بندی کے مذاکرات کے نتائج کو سننے کے لیے آج شام کو مصر پہنچ گیا۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن عزت رشق نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حماس کے سینئر عہدیدار خلیل حیا کی قیادت میں وفد کا قاہرہ کا دورہ مصری اور قطری ثالثوں کی دعوت پر مبنی ہے۔ انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے اعلان اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2735 کی بنیاد پر 2 جولائی کو حماس کے عزم کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ حماس 2 جولائی کو طے پائے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اسرائیل پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ معاہدے کی پاسداری کریں اور جنگ بندی کے حصول میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں۔ 16 اگست کو غزہ جنگ بندی مذاکرات کے ثالث امریکہ، مصر اور قطر نے دوحہ میں 2 روزہ مذاکرات کے اختتام کا اعلان کیا تھا، جہاں غزہ میں جنگ بندی کی نئی تجویز پیش کی گئی۔ ثالثوں نے بات چیت کو تعمیری اور مثبت ماحول میں منعقد ہونے کا قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آج ہفتے کے روز کہا کہ حماس کے پولیٹ بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل پر ملک کا رد عمل مستقبل حساب اور منظم ہوگا۔ ایرانی اسٹوڈنٹ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے اپنے جرمن، فرانسیسی اور برطانوی ہم منصبوں کے ساتھ اپنی حالیہ فون کالز پر تبصرہ کرتے ہوئے صحافیوں سے خطاب میں یہ ریمارکس کیے، جس میں انہوں نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کرنے کے اسرائیل کی دہشت گردانہ کارروائی پر تبادلہ خیال کیا۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل پر اسرائیل کو سزا دینے کے ایران کے حق پر زور دیتے ہوئے عراقچی نے فون کالز میں کہا کہ ایران کی قومی سلامتی اور خود مختاری کے خلاف اسرائیل کی جارحیت یقینی طور پر جواب طلب نہیں ہوگی، اور یہ کہ تہران اپنا جواب تعیناتی اور حسابی اور منظم طریقے سے دے گا۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی اور امریکی صدر جو بائیڈن نے فون کال کے دوران غزہ جنگ بندی پر بات چیت کی۔ بات چیت میں ان کے ممالک کی طرف سے ثالثی کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ عبدالفتاح نے کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کو محفوظ بنانے اور یرغمالیوں کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کی کوششوں کا جائزہ لیا اور رکاوٹوں کو دور کرنے اور معاہدے تک پہنچنے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں سے لچک دکھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ مصری صدر نے غزہ میں انسانی بحران سے نمٹنے اور مزید علاقائی فوجی کشیدگی کو روکنے کے لیے جنگ بندی کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ واضح کہ اسرائیل کے معاہدوں کے باوجود غزہ پر مسلسل بمباری جاری ہے اور اس بمباری کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے بالواسطہ امن مذاکرات اتوار کو قاہرہ میں شروع ہوں گے۔ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ولیم برنس اور وائٹ ہاؤس کے مشیر برائے مشرق و سطح امور بریٹ میک گرک مذاکرات میں شرکت کر رہے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی اور مصری انٹیلیجنس کے سربراہ میجر جنرل عباس کامل ثالثی مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون میں اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے مزید لچکدار ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ مصری صدر نے اس سے قبل امریکی صدر کو فلادلفی راہداری اور نیٹزم راہداری سے اسرائیلی فوجیوں کے مکمل انخلاء کے مطالبے کے بارے میں بھی بتایا۔ 19 اگست کو تل ابیب میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے ساتھ 3 گھنٹے تک جاری رہی ملاقات کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا کہ ان کا ملک فلادلفی اور نیٹزم راہداریوں سے اپنی فوجیں نکال لے گا۔ تاہم مقتول اسرائیلی فوجیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل ان علاقوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکہ نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے یوکرین کے دورے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازع کو ختم کرنے میں سہولت فراہم کرے تو یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ہندوستان امریکہ کے لیے ایک مضبوط پارٹنر ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے کمیونیکیشن ایڈوائزر جان کربی نے کہا کہ اگر یہ تنازع کے خاتمے کے لیے مددگار ثابت ہوا ہے، جو صدر زیلنسکی کے منصفانہ امن کے ویژن سے مطابق رکھتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مددگار ثابت ہوگا۔ ایک میڈیا بریفنگ کے آیا وہ پی ایم مودی کا دورہ ممکنہ طور پر نتیجہ خیز ہوتا دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔
امریکہ نے روس اور چین کے تقریباً 400 مزید افراد اور اداروں کو یوکرین میں ماسکو کی جنگ کی حمایت پر پابندیاں عائد کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے 23 اگست کو ایک ریلیز میں کہا ہے کہ اس نے ان کمپنیوں اور افراد کو نشانہ بنایا ہے جن کی مصنوعات اور خدمات روس کو اپنی فوجی کوششوں کو برقرار رکھنے اور پابندیوں سے بچنے کے قابل بناتی ہے۔ روسی خبررساں NC ٹاس کے مطابق پابندیوں کی فہرست میں 34 روسی شامل ہیں، جن میں روسی وزیر دفاع آنڈرے بیلوسوف کے بیٹے پاول بھی شامل ہیں۔ روسی اور چینی باشندوں کے علاوہ بیلاروس، اٹلی، ترکی، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ کے شہری بھی امریکی پابندیوں کی زد میں آئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو سے مصر اور غزہ کی سرحد کے ایک حصے سے اسرائیلی افواج کو ہٹانے کا مطالبہ کیا اور نتنیاہو نے فلاڈیلفیا سے اسے جزوی انخلا پر اتفاق کیا جس سے اس کے آپریشنل کنٹرول کو نقصان نہ پہنچے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کی کوشش میں قاہرہ کی میزبانی میں ہو رہے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ پیش رفت ہو گئی ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے دفتر نے اعلان کیا تھا کہ موساد اور شین بیٹ کے سربراہ ایک امریکی وفد کے ساتھ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے پر بات چیت کے لیے قاہرہ پہنچے ہیں۔ نتنیاہو کے دفتر نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کے درمیان سرحد پر فلاڈیلفیا کے محور پر بین الاقوامی افواج کی تعیناتی کے خیال کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ شمالی غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں 5 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ فلسطینی اور اسرائیلی ذرائع نے آج یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے علاقے سے انخلا کا حکم دینے کے بعد شمالی غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 5 فلسطینی مارے گئے۔ فلسطینی سیکورٹی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے بیت اللحیہ کے مضافات اور اس کے آس پاس کے کئی علاقوں پر شدید فائرنگ کی۔ مقامی طبی ذرائع نے بتایا کہ فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہالینڈ کے وزیراعظم ڈک شوف نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور علاقے میں مزید انسانی امداد پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں وزیراعظم شوف نے کہا ہے کہ انہوں نے نتنیاہو کے ساتھ فون پر غزہ کی انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرق و سطح میں کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنا حیاتی اہمیت کا حامل ہے۔ تشدد اور انتخابی کارروائیوں کے سلسلے کو توڑا جانا چاہیے۔ سعودی عرب دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی فہرست میں 9ویں مقام پر پہنچ گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فوربس نے دنیا کے طاقتور ترین 10 ممالک کی فہرست جاری کی ہے جس کو ترتیب دینے میں ملک کی قیادت، سیاسی اثرات، معیشت اور عسکریت قوت کے علاوہ عالمی اتحادات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ فہرست میں سعودی عرب کو 9ویں جبکہ امارات یعنی دبئی کو 10ویں نمبر پر شامل کیا گیا ہے جبکہ امریکہ سر فہرست ہے۔ فوربس کی ترتیب میں چین کو دوسرے، روس کو تیسرے، جرمنی کو چوتھے، برطانیہ کو 5ویں، جنوبی کوریا کو 6، فرانس کو 7ویں اور جاپان کو 8ویں نمبر پر شمار کیا گیا ہے۔ سعودی کابینہ کی منظوری کے بعد نیا قانون محنت سرکاری گزٹ میں شائع ہو گیا ہے جس پر 180 دن بعد عمل درآمد کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت ہیومن ریسورسز کے تجاویز پر قانون محنت میں ترامیم کی گئی۔ ترمیم کے بعد اب کفیل اپنا کارکن کسی دوسرے اجازت یافتہ ادارے کو کام کے لیے دے سکتا ہے۔ نئے قانون میں کارکن معاہدے کی مدت کے دوران ہی کسی شرط یا وجہ کے بغیر استعفیٰ دے سکتا ہے۔ نئی ترامیم میں قانون محنت کی شق نمبر 7 کی ترمیم کی گئی ہے جس سے اسپورٹس کلب کے کھلاڑیوں کو استثناء دی گئی ہے۔ گھریلو کارکن، چرواہے اور مزائین کے علاوہ وقتی طور پر بیرون ملک سے آنے والے کارکن بھی اس سے استثناء رکھتے ہیں۔ ترمیم کے مطابق ریکروٹمنٹ یونٹ کے بجائے چینل کا لفظ استعمال ہوگا۔ ترمیم کے بعد قانون محنت میں مکتب العمل کی جگہ وزارت لکھی جائے گی۔ سعودی شہریوں کے ریکروٹمنٹ کے شعبے میں صرف وہی افراد کام کر سکتے ہیں جن کے پاس یہ کام کرنے کا اجازت نامہ ہوگا۔ سعودی عرب کی وزارت ہیومن ریسورسز کی تجویز پر قانون محنت میں ترمیم کی گئی ہے جس پر 180 دن بعد عمل درآمد ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نئے قانون میں کارکن کو شادی، وفات اور بچہ ہونے پر تنخواہ سمیت چھٹی کا حق حاصل ہے۔ قانون محنت کی شق نمبر 113 میں کہا گیا ہے کہ کارکن کی شادی پر یا شوہر یا بیوی کی وفات پر یا والدین یا اولاد کی وفات پر 5 دن چھٹی دی جائے گی۔ اسی طرح بہن بھائیوں کی وفات پر یا نئے مولود پر 3 دن چھٹی دی جائے گی۔ چھٹی کا آغاز واقعے کی تاریخ سے ہوگا جبکہ کمپنی یا ادارے کو واقعے کے ثبوتی دستاویزات طلب کرنے کا اختیار ہوگا۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے مکہ مکرمہ ریجن میں منگل تک بارش کا امکان ظاہر کیا۔ قومی مرکز نے مدینہ منورہ میں بارش کے حوالے سے الرٹ جاری کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سرکاری ترجمان حسین خیتانی نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ میں گزشتہ روز 40 ملی میٹر بارش اور ہوا کی رفتار 72 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ مدینہ کے مشرقی علاقوں اور مسجد نبی کے علاقے میں 15 سے 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جو اب تک ریکارڈ کی جانے والی بارش کی بلند ترین شرح ہے۔ محکمہ شہری دفاع نے مکہ مکرمہ، جدہ، رابغ اور خلیص میں بارش کے حوالے سے الرٹ جاری کیا۔ بارش کا سلسلہ منگل تک جاری رہے گا۔
سعودی عرب کا جیزان ریجن خطے میں مقبول ورثہ رسوم اور رواج کی عکاسی کرتا ہے جو قدیم نسلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ رسم و رواج آج بھی شادیوں میں خوشی اور مسرت کے ساتھ آباء و اجداد کے ثقافتی ورثے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سرکاری خبررساں ادارے SPA کے مطابق جیزان میں شادی کے موقع پر رسوم اور رواج میں سب سے زیادہ مشہور مہندی نائٹ ہے، جس میں دلہن کی خواتین رشتہ دار اور پڑوسی خواتین شادی کی تقریب سے چند دن پہلے ان کے گھر میں جمع ہوتے ہیں تاکہ مختلف ڈیزائن کے ساتھ مہندی لگا سکیں۔ مہندی لگانے کا فن خواتین کی ایک مشہور دستکاری اور ایک مخصوص مہارت ہے جو جمالیاتی ذوق اور اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ خوشی اور مسرت کے معنی پیش کرتی ہے اور اسے خواتین اپنی شادی کی تقریبات کے حصے کے طور پر ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ جیزان میں دلہن اور شادی میں شریک خواتین کو مہندی لگانے والی ماہر خاتون کو المہندیاتہ یا النقاشتہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے کام کی ماہر ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں النصر فٹ بال کلب کے کپتان اور اسٹار فٹ بالر رونالڈو اپنا یوٹیوب چینل لانچ کرتے ہی متعدد ریکارڈز بنا چکے ہیں۔ پرتگالی لیجنڈ فٹ بالر نے 21 اگست کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو اپلوڈنگ کا آغاز کرتے ہوئے چینل کو باقاعدہ لانچ کیا تھا، جبکہ انہوں نے 8 جولائی کو یوٹیوب جوائن کیا تھا۔ 39 سالہ فٹ بالر کے یوٹیوب چینل UR کرسٹیانو پر نظر دوڑائی جائے تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ 3 دن میں 12 ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں، جن پر مجموعی طور پر کروڑوں ویوز آ چکے ہیں، جہاں رونالڈو نے 3 دن میں 3 کروڑ 20 لاکھ سے زائد سبسکرائبرز حاصل کرے ہیں۔ سوشل میڈیا انگیجمنٹ کی نئی حدیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ وہیں ان کے مداح قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ ان کو چینل پر حاصل ہونے والے ویڈیوز پر کتنی رقم موصول ہو رہی ہوگی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ و محصولات اورنگزیب نے کہا ہے کہ ترکیہ کے ساتھ ہوابازی کے شعبے میں تعاون پاک ترکیہ دو طرفہ تعلقات کا ایک اہم حصہ اور پاکستان کی ہوابازی کی صنعت کو ترقی دینے کے حوالے سے وزیر اعظم کے ویژن کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے یہ بات ترکیہ کے پیگاسس ایئر لائنز کے چیئرپرسن ٹی نان سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر لیکی سیمنٹ لمیٹڈ کے CEO محمد علی بھی موجود تھے۔ انہوں نے ٹی نان نے ترکیہ کی ہوابازی کی صنعت کی حکمت عملی کا عمومی جائزہ پیش کیا۔